اسی طرح سے میں آپ کی خدمت میں 3-4 اور حوالے ہیں جو میں اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں آج کی حد تک. اگر کوئی سوالات ہوں تو میں حاضر ہوں. سوال یہ ہے، چونکہ اعظم ایک تو یہ کہ اس نے بدتمیزی کی ہے، دوسری بات یہ اعظم دیکھیے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ آیت تطہیر میں امیر المومنین شامل ہے. ٹھیک، بالکل جذبات سے ہٹ کر آپ دیکھیے سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی اور سورہ مائدہ آخری سورہ ہے. کیسے ممکن ہے کہ خدا سورہ احزاب میں یہ کہہ دے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ٹھیک، اے اہل بیت رسالت، خدا نے ارادہ کیا کہ آپ کو ہر رجس سے پاک و صاف رکھے. ٹھیک، جب یہ نازل ہو چکی، اب سورہ مائدہ سرور کائنات کی زندگی کی آخری سورہ ہے. تو سورہ مائدہ میں شراب کی حرمت کی آیت نازل ہو رہی ہے اور شراب کی حرمت کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رجس من عمل شیطان. رجس ہے. جب رجس سے جن ہستیوں کو پاک کیا، اس آیت کے نزول سے پہلے ہی جنہیں پاک کیا، آپ کس بنا پر اب ان کی طرف رجس کی نسبت دے رہے ہیں؟ سورہ نساء کا کہا، سورہ نساء کی حمایت، سورہ نساء سورہ احزاب کے بعد ہے. سورہ نساء کے بارے میں کہا، مگر سورہ نساء کی اس آیت کی تکمیل میں سورہ مائدہ کی آیت ہے. سورہ نساء میں سکارا ہے. اب سکارا کی تفسیر میں انہوں نے سورہ مائدہ کی آیت کو پیش کیا. سورہ واقع مائدہ کو پیش کیا کہ چونکہ وہ آیت مکمل نہیں تھی، سورہ نساء کو تکمیل تک پہنچایا سورہ واقع مائدہ نے. تو اب یہ تو ناممکن ہے کہ 10 سال شراب پینے کی مزید اجازت دے اور پھر آخر میں آ کے کمپلیٹ مکمل کر دے. تو ان دونوں، ان شراب کی حرمت کی جو آیات ہیں ان میں فاصلہ طویل نہیں ہے. یعنی آپ غور کیجئے کہ چونکہ ایک تربیتی دین ہے اور ایک نظام تربیتی چل رہا ہے، تو شراب کی حرمت کی پہلے آیت سورہ واقع بقرہ کی آیت ہے. اگرچہ اس سے پہلے سورہ نحل کی آیت ہے جو مکے میں نازل ہوئی تھی، اس میں حرمت کے بارے میں نہیں ہے، اس میں سکر سے تعبیر کیا شراب کو. یعنی ایک رزق حلال ہے جو تم کھاتے ہو، ایک نجس ہے جس کو تم استفادہ کرتے ہیں، جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ سورہ نحل کی آیت ہے. جسے نجس قرار دیا وہ شراب ہے جو کھجور سے نکالتے تھے، گندم سے، جو سے نکالتے تھے اور انگور سے شراب بناتے تھے، اسے رزق قرار دیا. یہ سورہ نحل کیا ہے؟ سورہ نحل کی آیت مکی ہے. وہاں پر حرمت پر گفتگو نہیں کی، صرف شراب کی کے ایک پہلو کو پیش کیا کہ شراب کیا ضرر ہے، اس میں کیا نقصان ہے، صرف اس کو پیش کیا. اب دیکھیے تربیت کی مرحلہ. ٹھیک، سورہ نحل مکے میں یہ آیت نازل، مدینے میں ہجرت کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. یہاں تو قرآن کہتا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت دیکھیے نا، وہاں آپ سے کہا کہ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو اے حبیب ان سے کہیے کہ ان میں گناہ، ان میں منفعت بھی ہے، گناہ بھی ہے، مگر نفع کم ہے اور گناہ اکبر ہے، زیادہ ہے. سورہ واقع وہاں پر بھی حرام سے یعنی قطعی ایک حکم نہیں آیا. ٹھیک، اب سورہ بقرہ کے بعد اب کیا ہوا؟ سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی. جب سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی تو اس میں ذرا تفصیل سے گفتگو کی قرآن کریم نے کہ اس میں یہ نقصانات ہے اور یہ نجس ہے، رجس ہے. ٹھیک، مزید عمر تقاضا کرتے رہے خدا سے، نہیں اب بھی میں مطمئن نہیں. تو اب آخر میں کیا ہے؟ سورہ واقع مائدہ کی یہ پوری تفصیلی آیت نازل ہوئی جس میں انہیں مطمئن کیا خدا نے. وہ تو خیر آخر تک جیسا کہ میں آئندہ پیش کروں گا، میں کتاب لے کر آؤں گا. اصل میں یہ عبارت جو میں نے کاپی بنائی پڑھی نہیں جاتی ہے، میں لے کر آیا ہوں، کاپی بنا کے لے کر آیا ہوں کہ جب عمر کا پیٹ پھاڑا گیا تھا تو اس وقت شراب نکلی تھی. واللہ یہ کوئی جذباتی گفتگو نہیں، جب پیٹ پھاڑا گیا تھا تو شراب نکلی تھی. یہ روایت اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، میں لے کر اتفاق سے اس وقت پڑھا نہیں جا رہی ہے. تو میں صاف طور پر اب آئندہ میں پوری کتاب لے کر آؤں گا. تو جو مرنے تک شراب پی اور مرتے وقت بھی جس کے پیٹ سے شراب نکلے، اس کو تو نہیں کہا، اس کو تو نہیں کہا. مولا کائنات کو کیوں اس نے کہا؟ کیوں؟ اور سورہ واقع کافرون نماز میں پڑھ رہے تھے، ایک مختصر سی سورت جو ناطق قرآن، ایک مختصر سی سورت جس کے بارے میں ابن حجر مکی سے لے کر
حتی صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل، ان سب نے کہا امیر المومنین کے لیے سورہ رات کی وہ آیت کہ اے میرے حبیب، یہ مکے والے آپ سے پوچھتے ہیں کہ لست مرسلا، آپ پیغمبر نے، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان میرے رسالت کی گواہی کے لیے میرا خدا اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سورہ رات کیا ہے؟ سورہ رات آدھی مکی ہے اور آدھی مدنی ہے۔ اگر اس آیت کو ہم مدنی بھی مانتے ہیں تو ہجرت سے بلا فاصلہ نازل ہوئی ہے، یعنی ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے۔ ٹھیک، جب ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی اور آدھی مکے میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، تو ہجرت کے فوراً بعد جو آیت نازل ہو کر کہتی ہے کہ علم کتاب جس کے پاس ہے، تو ظاہر ہے جس کے پاس کل علم کتاب ہو، ابھی کتاب مکمل نازل ہوئی نہیں ہے۔ نزول کتاب سے پہلے جس کے پاس کل علم کتاب ہو، آپ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سورہ کافرون نہیں پڑھ سکے، شراب کی مستی میں غلط پڑھی، ٹھیک، بارہ